انسان میں عمر کے ساتھ ساتھ پختگی آتی ہے. ایوری ڈیکیڈ کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں سوچنے کے انداز میں تبدیلی آتی ہے. 10 سال اور 20 سال میں بڑا فرق ہے, 20 سال اور 30 سال میں بہت فرق ہے, اور 30 اور 40 سال میں بہت بڑا جمپ لگتا ہے. 30 to 40 ایئرس, 30 سال کا انسان جیسا ہوتا ہے اور جیسا وہ 40 سال کا ہوتا ہے اس میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. تو اس میں یقیناً ایک عمر کی پختگی بھی ضروری ہے, کام آتی ہے. اور یہ عمر کا یہ حصہ بہترین ہوتا ہے. سمجھیں کہ 35-40 سال سے لے کر 30 بھی لے لیں, جن 30-35 ایئرس, 40 ایئرس سے لے کر اور 60-65 ایئرس کی ایج تک, یہ سمجھیں کہ پرائم دور ہوتا ہے انسان کا, جب اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے اور مختلف حالات سے وہ گزر چکا ہوتا ہے, زندگی کا اتار چڑھاؤ اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے. اور جب انسان مختلف کیفیتوں سے گزرتا ہے زندگی کی, تو پھر چاہیے کہ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے, وہ صابر بنے, شاکر بنے. تو تربیت جو ہے نا, تربیت بہت ضروری ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. کیریکٹر بلڈنگ پر زور ہونا چاہیے. تربیت انسان کی ہو گئی ہو, تعمیر شخصیت جو ہے وہ ٹھوس ہو, سالڈ کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہو. اب تھوڑا سا بھی علم اگر ہوگا تو کام شروع کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں الٹا رواج چل پڑا ہے. علم بہت ہے, کتابیں پڑھانے والے, رٹانے والے بہت ہیں, لیکن تربیت نہیں ہو رہی. اور یہ تو لیتھل کمبینیشن ہے کہ تربیت نہ ہو اور عمر کم ہو, اور اس میں پھر یہ اتنی بھاری, اتنی بڑی ذمہ داری دے دی جائے کہ اب تم جا کر لوگوں تک پیغام پہنچاؤ. اس میں بھی یقیناً 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ کوئی عمر میں کم ہو لیکن ٹھہراؤ اور وقار اور میچورٹی اس کے اندر بہت ہو, تو یقیناً وہ آگے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو اپنے ہاں بگاڑ دیکھ رہے ہیں کہ دین پڑھ تو بہت لوگ رہے ہیں, لیکن سنورتا کچھ کیوں نہیں, کریکشن کیوں نہیں ہوتی, اصلاح کیوں نہیں ہوتی. علم تو بہت ہے, مدرسے بہت ہیں, اسکولز بہت ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس طرح اس ووکیشن کے لیے ٹرین نہیں کیا جا رہا. مبلغ کی ٹریننگ خاص طور پہ ایک طرح سے کرنی چاہیے. دین کا علم انسان دے, علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضرور کرتا جائے. کتابیں رٹانے والے, کتابیں پڑھانے والے اگر ہوں اور تربیت کرنے والے نہ ہوں, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ڈھیروں ڈھیر علم بھی فائدہ نہیں دے گا. لہٰذا اس فکر میں انسان نہ رہے کہ کتنا زیادہ علم حاصل کر لیا. یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کا کام کرنے کے لیے ان جیسا اخلاق بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں. تو عمر کچھ بھی ہو, انسان اپنی تربیت پر نظر ضرور رکھے. اگر اس نے یہ سوچا ہے کہ مجھ کو آئندہ یہ کام کرنا ہے دین کا, تو وہ اپنی تربیت ضرور کرے. اگر طبیعت میں وقار ہے, ٹھہراؤ ہے, میچورٹی ہے, تعریف سن کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے, یہ کیفیت نہیں ہے. تنقید سن کر دل چھوڑ نہیں بیٹھتے, یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. صبر ہے, ٹھہراؤ ہے, دوسروں کو معاف کر دینے کی صلاحیت ہے, درگزر کرنے کی صفات ہیں, تو اب ایک آیت بھی پہنچا دیں دوسروں تک. اس کے لیے بہت عالم فاضل بننا بھی ضروری نہیں ہے. جتنا علم حاصل کیا ہے اس شخصیت کے ساتھ, اس تربیت کے ساتھ اس کو پہنچائیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن, تم پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی کیوں نہ ہو. تو ضروری اپنا آپ ایک جائزہ لیجئے کہ مجھ میں ٹھہراؤ ہے, میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا تو نہیں جاتی, میں بڑبڑانا تو نہیں شروع کر دیتی. اتنا کام بڑھ گیا ہے, اتنا زیادہ کام دیتے ہیں, ہم سے تو کام ہی یہ نہیں ہوتا. اگر یہ رویہ ہے اور عمر چاہے 50 سال بھی ہے, تب بھی مبلغ نہیں بن سکتے, بلکہ ایک وقار ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ خالی علم کافی ہے مبلغ بننے کے لیے. نہیں, علم پلس شخصیت, 2 چیزیں چاہیے. پرسنالٹی بھی ہونی چاہیے اس طرح کی, اور علم بھی ہونا چاہیے. اور یہ پرسنالٹی کا بننا یہ ضروری نہیں ہم کسی اسکول کالج میں بیٹھ کر سیکھیں. یہ دنیا ہی ہم کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے, دنیا ہی بہت کچھ انسان کو رگڑ رگڑ کر اور نکھار دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھرپور تربیت کی, مختلف مراحل سے گزارا, اور اب فرمایا جا رہا ہے اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری.
اذهبا الی فرعون انہ طغی، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو میری یاد میں کمی مت کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اب بھیجا گیا کہ جاؤ تم اور تمہارا بھائی جاؤ، اب یہ میری آیات لے جاؤ، اور ساتھ ساتھ اہم ترین ہدایت، مبلغ بن کر جا رہے ہو، دوسروں کی اصلاح کرنے جا رہے ہو، فریضہ رسالت تم کو سر انجام دینا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر تم کو اپنی اصلاح سے غافل کر دے۔ اصلاح تو دیکھیے وہیں ہوتی ہے نا جہاں کوئی خرابی ہوتی ہے، جہاں کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں کے عیب، دوسروں کی خرابیاں تم کو اتنا مگن کر لیں، ان پر اتنا زیادہ فوکس ہو جائے کہ تم کو اپنی خرابی، اپنی کمزوری، اپنا عیب ہی نظر نہ آئے، تم اپنی طرف سے لاپرواہ ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی فکر مبلغ کو اپنے آپ سے غافل نہیں ہونے دیتی، اپنے اوپر بھی نظر رکھے، اپنی بھی اصلاح کرے، اور یہ نہ سوچے کہ میں تو مبلغ اب بن گیا ہوں تو اصلاح ہو ہی گئی ہوگی، تبھی تو میں تبلیغ کرنے بیٹھ گیا۔ اس سے بڑی خوش فہمی کوئی نہیں ہو سکتی، اور مسکنسیپشن ہے۔ ہر نیا دور، ہر نیا رول، ہر نئی ذمہ داری انسان کی نئی نئی کمزوریوں کو سامنے لاتی ہے، نئی نئی اس کی ویکنیسز سامنے آتی ہیں، تو اپنی اصلاح کرتا رہے مسلسل۔ اور دوسرے یہ کہ رسالت کی ذمہ داری، مقام رسالت کہیں اے موسیٰ، اے ہارون، یہ مقام رسالت کہیں تم دونوں کو مقام عبدیت سے غافل نہ کر دے۔ بھول مت جانا کہ تم میرے بندے ہو، مجھ کو مت بھول جانا۔ لوگوں کی فکر اللہ کے ذکر سے نہ غافل کرے، ورنہ پھر شخصیت میں فساد آنا شروع ہو جائے گا، دل سخت ہونے لگیں گے۔ ذکر کیا ہے؟ دیکھیں ذکر جو ہے نا وہ انسان کو پاک کرنے والی چیز ہے، اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ سورۃ مریم میں ہم نے واٹر سائیکل ڈسکس کی تھی، اور رسالت اور نبوت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ نبوت کیا ہے۔ نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، خالق کی طرف۔ رسالت میں رخ جو ہے وہ عوام کی طرف، مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ نبوت جو ہے عروج کی کیفیت ہے، اور رسالت میں نزول ہے۔ اذهب، جا۔ ابھی دیکھیں کیا کیفیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، طور سینا پر کھڑے ہیں، کوہ طور پر کھڑے ہیں، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، کتنا مزہ آ رہا ہوگا، کیا لطف ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اب اس کیفیت سے نکالا مقام نبوت سے، اب کہا اب تم رسول بنو، اذهب الی فرعون، اب جاؤ۔ اب تو نزول ہے نا، مخلوق کی طرف آنا تو نزول ہے، نیچے آنا ہے۔ کسی نے کہا ہے اپنے شعر میں، اب شعر تو نہیں یاد، مفہوم اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور سے اتر بھی آئے، اللہ کی قسم میں تو کبھی بھی نہ واپس آتا، میں تو بیٹھ ہی جاتا وہاں پر، اس لیے کہ بڑا مشکل ہے۔ ابھی تو اللہ اتنی پیاری پیاری باتیں، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کیا کانوں میں رس گل رہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور اب آنا ہے فرعون جیسے کے پاس، اور کیا سننا ہے کہ تم پاگل ہو، تم مجنوں ہو، تم حال تو اپنا دیکھو۔ اب تانے سننے کو ملیں گے، اب عیبوں کی نشاندہی لوگ کریں گے، اب طنز کریں گے۔ تو یہ تو بڑا مشکل، بڑا کڑوا کام ہے لوگوں کی صفائی کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ جب اس طرح سے ایک کپڑا لیتے ہیں ہم، اور ہم میلی چیز کو صاف کرتے ہیں، میلی چیز صاف ہو جاتی ہے، اس پہ سے ڈسٹ ہٹ گئی، لیکن کچھ نہ کچھ دھول کپڑے پہ تو لگی نا۔ تو لوگوں کو بھی جب انسان صاف کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ دل پر بھی کدورت تو آتی ہے۔ ایسا تو کوئی فرشتہ نہیں کہ باتیں سن کے، تانے سن کے، لوگوں کا غصہ برداشت کر کے، اور پھر اس پہ اثر ہی کوئی نہ ہو۔ اپنا دل بھی بڑا کڑوا ہو جاتا ہے، اپنا دل بھی دکھتا ہے، اپنے دل پر بھی غبار آتا ہے، بدگمانی آتی ہے، غصہ آتا ہے، اریٹیشن پیدا ہوتا ہے کہ چھوڑو، ہمیں کیا کرنا ہے ان کو بتا کر، نہیں سنتے نہ سنیں۔ یہ احساس ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کو کہ ہم کیوں ککیڑ اٹھائیں ساری، یہ رہنے دو ان کو۔ ابھی جو دل پر میل آ گیا لوگوں کی طرف سے، بدگمانی آئی یا لوگوں پر غصہ آیا، اس کو بھی تو صاف کرنا ہے۔ تو کیا کرو پھر؟ عروج کی طرف چلو۔ واٹر ویپرز ہوتے ہیں نا،
پھر دوبارہ عروج، پھر کھڑے ہو رب کے سامنے، اللہ کو یاد کرو۔ تو جو جتنا زیادہ تبلیغ کے کام میں انوالو ہو، اتنا زیادہ رب کو یاد کرے، وہ زیادہ روزے رکھے، وہ نفلی روزے رکھے، وہ نوافل پڑھے، وہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد رکھے۔ اس لیے کہ اگر وہ اللہ کو یاد نہ کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کا دل سخت ہو جائے۔ جو کپڑے کی ہم بات کر رہے ہیں، کپڑا ہے، اس سے آپ ڈسٹنگ کرتی ہیں، اور اگر آپ جس کپڑے سے ڈسٹنگ کر رہی ہیں اگر اس کپڑے کو نہیں دھوئیں گی 1 ہفتے تک، اس کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ گندا ہوگا، اور گندا ہونے کے بعد سخت ہو جاتا ہے نا، اکڑ جاتا ہے۔ کبھی آپ کچن کی وہ جھاڑن وغیرہ دیکھیں جو کچن میں یوز کیے جاتے ہیں، صافیاں، اگر 2-4 دن صافی نہ دھوئی بالکل سخت ہو جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے۔ تو آج ہم جو دیکھتے ہیں بعض دفعہ کہ مبلغین کا انداز بڑا سخت ہے، بہت تلخ ہے، یہی وجہ ہے، وہ کام رسالت میں لگ گئے ہیں اور مقام عبودیت بھول گئے ہیں۔ وہ اتنا جھکتے نہیں اللہ کے سامنے، ہو سکتا ہے وہ اتنی نفلی عبادت نہ کرتے ہوں جتنی ان کو کرنی چاہیے۔ اور کبھی اپنے اندر آپ کو اگر سختی محسوس ہونے لگے یا لوگ آپ سے شکایت کرنے لگیں کہ آپ کا غصہ بہت تیز ہو گیا ہے، آپ بہت سختی سے بات کرنے لگی ہیں، آپ کا موڈ بہت خراب رہتا ہے، آپ طنز کرتی ہیں، آپ بہت سخت الفاظ استعمال کرنے لگ گئی ہیں، اس تنقید پر غور کیجئے، اور روٹ کاز آپ کو پتہ چلے گا کہ عبادت میں کہیں نہ کہیں ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اتنے مصروف ہیں کام میں، ہم اتنے مصروف ہیں کام میں، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا عبادت کرنے کا۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ اس گندے میلے کپڑے سے جب صفائی شروع کی جائے گی دوبارہ، اس کپڑے کو دھوئے بغیر، تو بتائیے کیا چیز صاف ہوگی؟ کچھ بھی نہ صاف ہوگا، اور چیزیں گندی ہوں گی۔ میلے گندے بدبو والے کپڑے سے جب فرنیچر صاف کیا جائے گا تو کیا حال ہوگا؟ بعض دفعہ گھروں میں ہوتا ہے نا، جو ٹاکی لگائی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کو اچھی طرح دھویا نہیں گیا ہوتا، پورے گھر میں ٹاکی لگتی ہے صفائی کے لیے، لیکن پورے گھر میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹاکی لگانے والا کپڑا دھویا نہیں تھا، ڈیٹول نہیں ڈالا تھا، فنائل نہیں ڈالا تھا، تو اسمیل آ رہی ہے پورے گھر میں۔ تو یہی کام کر رہے ہوتے ہیں صفائی کا کہ لوگوں کو ہم پاک کریں گے، یزکیہم، اپنا ہی تزکیہ نہ ہوا۔ جو خود ہی نہ پاک ہوا وہ کیا دوسرے کا تزکیہ کرے گا؟ تو اتنی زبردست ہدایت ہے کہ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، دیکھو تم دونوں ہرگز سستی مت کرنا میری یاد میں، اللہ کے ذکر سے ذرا غافل مت ہونا، ورنہ دل میں اکڑ آنی شروع ہو جائے گی، عاجزی آنی چاہیے، جھکو اللہ کے سامنے تاکہ تم عاجز مخلوق رہو۔ اس لیے کہ جہاں لوگوں کی طرف سے انسان کو بہت کچھ برا بھلا سننے کو ملتا ہے، اسے دل پہ کدورت آتی ہے، یہ بھی امکان ہے، یہ بھی اس کے اندر ایک رسک ہوتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ تعریف شروع کر دیں، لوگ بہت واہ واہ شروع کر دیں، لوگ کہیں آپ کی کیا بات ہے، آپ تو اتنی اچھی ہیں، آپ تو بس جنتی ہیں، اور اللہ کرے ہم آپ جیسے بن جائیں۔ ایسی ایسی باتیں جو نفس کو متکبر کرنے والی باتیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دل میں دوسری طرح کی اکڑ آنے لگ جائے کہ میرا کیا مقام ہے، میں تو کیا اچھی ہوں، دیکھو سب مجھ جیسا بننا چاہتے ہیں، لوگوں نے تو کہہ ہی دیا کہ میں جنت میں جاؤں گی، اور یقین کر کر بیٹھ گئے خود کہ ہاں بس اب میں تو جنتی ہوں۔ تو اس غرور کی کیفیت کو، اس خود پسندی کی کیفیت کو پھر کاٹنے کی ضرورت ہے۔ پھر جھکو اللہ کے سامنے، یاد کرو گناہوں کو اپنے، اور دعا کرو اللہ سے کہ اللہ میرے گناہ نہ کسی کو پتہ چلے، اللہ تو مجھے بخش دے۔ تو ہم پڑھیں گے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، انہو اواب، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جو جتنا زیادہ دین کے کام میں لگا ہے وہ عام انسان سے زیادہ عبادت کرے، اگر نہیں کرے گا اس میں غصہ، جھنجھلاہٹ، سختی اور اخلاقی عیب آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کیا ہوتا ہے کہ جب دین والوں میں اخلاقی عیب آتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں میں، ان اخلاقی عیبوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں، کہیں گے ہاں تو ہم اتنا تھکتے جو ہیں تو ہم ہیں بد مزاج، ٹھیک ہے، ہاں تو ہم نماز بھی تو اتنی پڑھتے ہیں، تو ہاں ہم ہیں ایسے۔ شکایتیں کرنا، شکوے کرنا، بڑبڑانا، غیبتیں کرنا، غیبت بھی نہیں سمجھتے غیبت کو، سب دین کے ڈھکنے کے اندر چلی جاتی ہیں چیزیں۔ اور جب یہ دکھاوے کے دین کا ڈھکنا اٹھے گا اور ان غیبتوں کا ٹمبار نکلے گا، سامنے آئے گا، ساری اندر کی گندگی نکلے گی جو زبانوں سے ادا ہوتی ہے، تو افسوس ہوگا کہ ہم نے تزکیہ ہی نہ کیا اپنا، ہم تو بہت نیکی سمجھتے رہے، اس بڑبڑانے کو اپنا حق سمجھتے رہے ہم، اور ساری ان باتوں نے ساری نیکی ضائع کر دی۔
تو بہت ہی محتاط ہونے کا مقام ہے. حقیقت ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جو بہت نمایاں ہو رہے ہیں لوگوں کی نظروں میں، وہ تو زیادہ ہی سوچیں، اس لیے کہ جتنا اوپر انسان جاتا ہے اتنا زمین سے دور ہوتا ہے، اور اگر پاؤں پھسلا تو ہڈیاں بھی نہ ملیں، ہڈیوں کا بھی سرما بن جائے. آپ سوچیں نا کہ کوئی ایک سٹیپ سے گر جاتا ہے نیچے، کتنی چوٹ لگے گی، گھٹنے جھاڑ کر کھڑا ہو جائے گا. کوئی 50 سیڑھیاں چڑھ گیا، اور 50 سیڑھیوں سے اگر وہ گرا نیچے تو کیا زندہ رہے گا؟ تو بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. مقام یاد رہ جائے اور اللہ نہ یاد رہے، اس سے بڑا تو فتنہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کو یاد رکھیں، عاجزی لے کر آئیں اپنے اندر. اگر دین کا کام کرنا ہے اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھے انسان. تو فرمایا کہ اب تم جاؤ فرعون کی طرف. اب یہ جو دعوت دی گئی ہے اذهبا الی فرعون، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا آغاز ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہدایات بھی دے رہا ہے کہ تم جا رہے ہو نا فرعون کی طرف، اب کیا تمہارا رویہ، کیا تمہارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اسے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. انبیاء کی دعوت، انبیاء کی تعلیم کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ سننے والوں میں اگر صرف غفلت ہے، ہیڈلیسنس ہے، تو کوئی نشانی دکھا دیں، بھولا بسرا رب ان کو یاد آ جائے. لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے اس کو یاد آ جائے، بھول گیا ہو، اتنا بزی ہو گیا اپنے حکومت کے کاموں میں، اللہ اس کو یاد نہ رہا. اگر صرف غفلت کا پردہ پڑا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی آیات سن کر، اللہ کا کلام سن کر غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. یا یہ ہے کہ اگر پردہ تھوڑا سا سخت ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے ہیں، گناہ حجاب بن گئے ہیں اللہ کے اور اپنے درمیان، تو اللہ کی آیات سن کر اگر ڈر لگا تو یہ بھی چیز انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گی، تب بھی ہدایت مل جائے گی. شروع میں جب انسان اللہ کی آیات سنتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، اس کو اللہ یاد آتا ہے، پھر ڈر تو لگتا ہے نا. اب جب ڈر لگتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو شروع میں تو جھجک ہوتی ہے، تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتا ہے کہ اب کس طرح راستہ تبدیل کریں. لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمارے اندر یہ چینج دیکھ کر اب لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا. تو ڈر لگتا ہے نا. بہت ہی کم ایسے ہوں گے جن کو ڈر نہ لگا ہو اس چیز سے. انسان بڑا نروس ہوتا ہے لوگوں کو فیس کرتے ہوئے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں اب میرے لیے کیا تاثر آئے گا، اب یہ مجھ کو دیکھ کر کیا کمنٹ کہیں گے. جو لاسٹ ٹائم مجھ سے ملے تھے تو میں ایسی نہیں تھی، اب اتنے سال بعد مجھ سے مل رہے ہیں، اب میں بدل چکی ہوں، چینج ہو گئی ہوں، اب پتہ نہیں کیا کہیں گے. تو ڈر لگتا ہے انسان کو. دنیا جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم چینج ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا مشکلات آئیں گی. مخالفتوں کا خوف بھی ہوتا ہے. اب ساتھ ہی ساتھ اللہ کے غضب، آخرت کی پکڑ کا بھی ڈر ہوتا ہے. اب یہ دو ڈر ہیں جو کہ کلیش کرتے ہیں، دنیا کا ڈر، اللہ کا ڈر. اب کون سا ڈر ڈومینیٹ ہوگا، کون سا ڈر جو ہے وہ فوقیت پائے گا؟ جس ڈر کے ساتھ وقت گزاریں گے. اگر قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اللہ کا ڈر جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا لوگوں کے ڈر کے اوپر. اگر نبی کی پکار، نبی کی بات، اللہ کی بات، قرآن کو سننا چھوڑ دیں گے اور لوگوں میں زیادہ وقت گزارنے لگیں گے تو لوگوں کا ڈر غالب آ جائے گا. دنیا کے مختلف خوف، مختلف وسوسے غالب آ جائیں گے، اور مستقل مزاجی سے اللہ کی بات سنتے رہیں گے تو سب ڈر وہم غائب ہو جاتے ہیں. اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت دل پر چھا جاتی ہے. کوئی کام اختیار کرنا اب آئندہ مشکل نہیں لگتا، کوئی کام چھوڑنا مشکل نہیں لگتا. اور اسی کو کہا گیا ہے کہ راس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کا سر اللہ کا خوف ہے. جس کے اندر اللہ کا خوف ہے وہی وزڈم والا ہے، اسی کے اندر وزڈم ہے. تو یہ مت دیکھو کہ نافرمانی چھوٹی ہے یا بڑی، یہ دیکھو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو.
اس میں ایک واقعہ آتا ہے کسی بادشاہ کا کہ ایک بادشاہ کشتی کی سیر کو نکلا، ساتھ میں اس کا غلام بھی تھا۔ غلام پہلے کبھی کشتی میں بیٹھا نہ تھا۔ جب کشتی چلی اور کشتی نے ڈولنا شروع کیا، غلام نے شور مچانا شروع کر دیا، چیخنے لگ گیا۔ کچھ دیر تو بادشاہ نے اس کی چیخ پکار سنی، پھر کہا بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہ اس غلام کو پانی میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کو پانی میں پھینک دیا، وہ ڈوبنے لگا تو پھر چیخا، پھر اس کو اٹھا کر نکال کر پانی سے کشتی میں بٹھا دیا، اب چپکا ہو کر بیٹھ گیا۔ قدر آئی ہوگی نا۔ تو کسی نے کہا ہے کہ جب بتوں نے تنگ کیا تو خدا یاد آیا۔ ہمارا بھی یہ ہے، جب دنیا والے دھتکار دیتے ہیں نا ہم کو، تب اللہ یاد آتا ہے، پھر افسوس ہوتا ہے کہ بلا وجہ ان سے ڈرتے رہے۔ تو انسان اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اختیار کرے۔ تو لوگوں کو دعوت دو، اور کس طرح بات کرنی ہے، جو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو انسٹرکشن دی، ہدایت دی، وہی ہم بھی پلے باندھ لیں کہ فرعون جیسے کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قولا لہو قولا لینا، تم دونوں اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، پولائٹلی بات کرنا، بات کرنے کا انداز انوائٹنگ ہو، مدعو کرنے والا ہو، دعوت دو، کچھ بھی اگر اس کے اندر خیر ہے تو وہ نکل آئے۔ تو فرعون جیسے سرکش اور ظالم سے بات کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے درشتگی یا سختی یا روڈنس کی اجازت نہیں دی۔ تو آج اپنے مسلمانوں کو دین بتاتے ہوئے ہم کو تو اور زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کو نرمی سے دین بتائیں۔ دیکھیں، نرمی ضروری ہے اعتماد کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ نرمی سے بتائیں۔ انڈر کانفیڈنٹ یا نروس ہونا نرمی نہیں ہے، نروسنس ہونا تو مطلوب نہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ اعتماد کے ساتھ بات بتائیں، لیکن بات کرنے میں تکبر یا بدتمیزی یا حقارت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اعلیٰ ترین جنت میں بیٹھ کر تم جیسے حقیر گناہ گاروں جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ برابر کی سطح پر آ کر انسان بات کرے۔ فرعون کی جو نفسیات تھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ کر رہا ہے، اس لیے کہ فرعون کی انا تو بہت ہی بڑی تھی، بڑا ایگوئسٹک تھا۔ تو اس کی انا کو ٹھیس نہ لگے، وہ ضد پر نہ آئے، بے عزتی محسوس نہ کرے، لہٰذا کہا کہ اس سے تم نرم بات کرو، طنز اور حقارت کے ساتھ بات مت کرنا۔ ہو سکتا ہے اس کی انا پر چوٹ لگے اور بپھر جائے اور نہ بات سنے بالکل۔ تو تعلیم دینے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے نرمی بہت ضروری ہے۔ لہجہ نرم ہو، دعوت کو نرم نہیں کرنا، نرم لہجے میں بات کرو، پولائٹلی بات کرو، روڈ مت بنو۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، فرام کرٹ ٹو کرٹیس، کرٹ کو چھوڑ دو، کرٹیس ہو جاؤ، نرمی سے بات کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو، لوگوں سے بے عزتی مت کرو ان کی بات کرتے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی ہر چیز کو حسن دیتی ہے اور سختی بدنما بنا دیتی ہے۔ اب رسولوں کا تو اتنا مشکل کام اصلاح کرنے کا، اصلاح کا کام زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت تازہ کسی کو علم دینا۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک پیج ہے، پیج آپ کا بالکل صاف ہے، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، اس پر لکھنا تو آسان ہے، پیج پہلے ہی صاف ستھرا ہے، آپ اس پر لکھتی چلی جائیں۔ لیکن اگر پہلے ہی اس صفحے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو مٹانا ہے، اور مٹانے کے بعد پھر ری رائٹ کرنا ہے، ابھی زیادہ مشکل کام ہے نا۔ اگر بہت سختی کے ساتھ مٹائیں گے تو کیا ہوگا؟ پیج ہی پھٹ جائے گا، اپنی کام کا نہ رہا، نہ آپ کے کام کا رہا۔ تو اس طرح لوگوں کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو درست کرنا ہے، اور درست کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے، ٹالرنس چاہیے ہوتی ہے، پیشنس، برداشت، اور نرم ہاتھ چاہیے ہوتا ہے۔ سختی کے ساتھ اصلاح نہیں ہوتی، چیزیں برباد ہو جائیں گی، ہاں ٹوٹ جائیں گی، درست نہیں ہوں گی۔ تو توڑنا نہیں ہے، درست کرنا ہے دراصل۔ اب جب یہ پیغام اور یہ ذمہ داری دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، تو ان کا ایک رد عمل ہے جو یہاں پر آیا سامنے، آیت 45، قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ ہم پر سرکشی کرے گا۔
اب دیکھیے انسان ہے نا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، فرعون کے پاس بھیج رہا ہے اللہ ان کو، نیچرلی فطری طور پہ ان کو خوف محسوس ہوا. یہ انسانی نفسیات ہے. تو اگر ہمیں کہیں درس دینے کے لیے کوئی بھیجے اور ہمیں اگر ڈر لگے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس کے اندر. یہ نہ سوچے کہ اچھا رب اشرح لی پڑھ تو لی، اب کیوں ٹینس ہو رہے ہیں، اب کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ کو. دراصل ہماری ایسی ہی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ قصے بیان فرماتا ہے کہ ہمیں بھی حوصلہ ہو. جب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ سکتا ہے تو ہمیں بھی ڈر لگ سکتا ہے. لیکن ڈر جو ہے اس پر احساس ذمہ داری حاوی ہو جاتا ہے. سینس آف رسپانسبلٹی ڈر کو قابو کر لیتا ہے. نہ ڈرنا کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری یہ ہے کہ ڈر پر قابو پایا جائے اور پھر بھی وہ کام کر لیا جائے جس کا کہ حکم دیا گیا. لوگوں کے ڈر پر اللہ کا ڈر غالب آ جائے، یہ ہے بہت اچھی چیز. تو نروسنس ہوتی ہے. ہر ایک جو ہے نا، یہ بورن اسپیکر نہیں ہوتا، بورن اوریٹر نہیں ہوتا. ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ بہت اعتماد کے ساتھ وہ ہجوم کو فیس کر لے، کراؤڈ کا مقابلہ کر لے یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر لے. مدت دراز تک ڈر لگتا رہتا ہے انسان کو، لیکن ڈر کو بہرحال قابو کرنا ہے نا. جانے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں، درس شروع کرنے سے پہلے رب اشرح لی صدری پڑھ لیں، کام کر جائیں. اب یہ قصہ آپ دیکھیں جو آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا، رسولوں کے بارے میں ایک امیج ایسا تھا کہ جیسے ان کو تو کچھ مشکل لگتا ہی نہیں ہوگا. اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کی طرف. انہوں نے کہا ہاں نو پرابلم، یہ کیا مشکل ہے، ابھی جاتا ہوں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ان کو بھی ڈر لگ سکتا. ہم نے کہا روبوٹ لائک ہوتے ہوں گے. اللہ نے بٹن دبا دیا، پریس کر دیا، گو، وہ چل پڑے، گئے، کھڑے ہو گئے، روبوٹ لائک طریقے سے پیغام دے دیا، واپس آ گئے، قصہ ختم. تو ہیومن ایلیمنٹ ہمارے سامنے نہیں ہوتا رسولوں کا، ان کا انسان ہونے کا پہلو ہمارے سامنے نہیں آتا قرآن پڑھے بغیر، کہ وہ بھی ہم جیسے ہی گوشت پوست کے انسان تھے. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا دل دھڑک رہا ہے، یہاں ہمارا دل دھڑک رہا ہے کہ اللہ، فرعون کے سامنے جا کر بات پہنچانا، فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا مذاق بات نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، چاہے ان کے درمیان ہزاروں میل کا فاصلہ ہو یا ہزاروں سال کا فاصلہ ہو، وہ ایک دوسرے سے قربت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں. ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو. ہم آج آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا دل دھڑکا ہوگا، کتنا ان کو ڈر لگا ہوگا، کتنا مشکل کام تھا فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اور اللہ کا پیغام اس کو بتانا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. جب ڈر لگا تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو یہ اللہ کا ساتھ ہونا، یہ انسان کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے. اب یہ بات جو فرمائی کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، تو کیا صرف موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے ساتھ ہی یہ چیز خاص تھی؟ یا آج اگر ہم میں سے کوئی اللہ کی بات پہنچانے کی کوشش کرے تو کیا اللہ ہمارا ساتھ دے گا؟ یہ آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہے. ایسے شرع صدر ہوتا ہے بعض دفعہ، ایسی اللہ تعالیٰ بات زبان پر لے آتا ہے جس کی نہ پہلے پریکٹس کی ہوتی ہے نہ اس کے بارے میں سوچا ہوتا ہے. ایسے بعض دفعہ اللہ مدد فرماتا ہے، دل اور سینہ کھول دیتا ہے، اور ایسے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں کہ خود حیرت ہوتی ہے کہ اچھا میں نے یہ بولا، یقین نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کام کرنے، اللہ کی مدد کے بھروسے پر جب نکلتے ہیں تو اللہ ہی بلوا دیتا ہے. تو کوئی خیر، کوئی اچھائی ہو جائے اللہ کی طرف نسبت کر دیں، الحمدللہ. کوئی غلطی ہو، کوئی مسٹیک، کوئی بلنڈر ہو جائے، اس کو مبلغ اپنی طرف اس کی نسبت دے کہ میں نے تیاری پوری نہیں کی تھی تو مجھ سے مسٹیک ہو گئی. لیکن اللہ یقیناً بہت مدد فرماتا ہے. قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہ سمیع ہونے کی اور بصیر ہونے کی صفت جو ہے اللہ کی، اس کا کتنی دفعہ تذکرہ آیا ہے نا. تو جب کوئی انسان اچھا کام کرے تو یہ سمیع اور بصیر ہونا اللہ کا، یہ انسان کو بہت تسلی دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب گناہ کرے یا برا کام کرے تو انسان بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے میری بات کو.
پھر آگے فرمایا فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ اب اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے کہ تم جاؤ اور پیغام پہنچا دو۔ نہ لہجے میں کوئی بناوٹ، نہ الفاظ میں کوئی تصنع، نہ ہی بولنے کے انداز میں تکبر جھلکے، اور نہ ہی جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہو۔ ایسا نہ لگے کہ ہم اس کے سٹیٹس سے بہت امپریس ہو گئے ہیں۔ یہ نہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں گئے تو اس کے محل کو دیکھ کر اتنے امپریس ہو گئے۔ یہ بھی ایک خاص وقار ہونا چاہیے درس دینے والے کا یا مبلغ کا۔ کوئی آپ کو سونے سے بنے ہوئے محل میں بھی بلا لے، نظر اٹھا کے مت دیکھیں اس کی چیزوں کی طرف، اچھا نہیں لگتا۔ یہ لالچ والا جو انداز ہے نا، گریڈ، کہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کا جو انداز ہوتا ہے یہ زیب نہیں دیتا قرآن پڑھانے والے کو۔ اگر گھر بہت اچھا ہے الحمدللہ، گھر اچھا نہیں تو الحمدللہ، کہیں اگر سپلٹس لگے ہوئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور کہیں آپ گئے ہیں اور وہاں پر گرمی ہو رہی ہے، اب آپ کو یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ دوپٹہ لے کے خود یوں کر کے پنکھا جھلنا شروع کر دیں اپنے پر، اور کہیں اے سی نہیں ہے آپ کے یہاں، پنکھا نہیں ہے آپ کے یہاں، کھڑکی تو کھولیں۔ یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھہراؤ کے ساتھ، گرمی سردی سب برداشت کر لیں، ٹھہراؤ کے ساتھ رہیں وہاں پر۔ ان چیزوں پر توجہ کو فوکس مت کریں، فوکس کام پہ کریں کہ کرنے کیا آئے ہیں یہاں پر۔ تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بہت پروقار طریقے سے بات بتا رہے ہیں، نہ تکبر، نہ ندامت، نہ طریقہ اپولوجیٹک ہو بتانے کا، معذرت خواہانہ انداز نہیں ہونا چاہیے، شرمندگی والا امبیرسڈ انداز نہیں ہونا چاہیے بتانے کا۔ پورے وقار کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھ کے بات بتا دینی چاہیے، اس لیے کہ اپنی بات تو نہیں کر رہے نا، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور یہاں بھی جو انہوں نے پیغام پہنچایا تو کتنا خوبصورت انداز ہے، تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں، اوحیا، کہ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ بات ہماری طرف وحی کی گئی ہے۔ تو یہ انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ دیکھیے یوں لکھا ہے قرآن کے اندر، یہ انداز ہونا چاہیے، حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، تاکہ سامنے والا پرسنل کنفرنٹیشن پہ نہ اترا ہے۔ پرسن کا پرسن سے مقابلہ نہیں کرنا کہ میری بات سچی تمہاری بات جھوٹی، نہیں، بلکہ اللہ کا کلام پیش کر دیا جائے۔ بالکل یہی طریقہ موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تاکہ فرعون جو ہے وہ کوئی بے عزتی محسوس نہ کرے کہ میں ایک اتنا بڑا بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے جیسے انسان کی بات کیوں مانوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذاتی طور پہ نہیں کہا کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں فرعون کہ تم درست ہو جاؤ، اور تم نے منہ موڑا اگر تو دیکھنا پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، خود کو بیک گراؤنڈ میں رکھا، اللہ کی بات کو آگے رکھا، اور براہ راست فرعون پر حملہ بھی نہیں کیا، بلکہ عمومی بات کر دی، جنرل بات، کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہے اس پر جو کہ ہدایت کی پیروی کرے۔ اور یہ بات کہ ہم پر تو وحی کی گئی ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑ لے، کہ فرعون کے کان پر بات بھی پڑ جائے اور اس کی انا کو ٹھیس بھی نہ لگے۔ یہ طریقہ بات کرنے کا بہت اچھا ہے کہ انسان قرآن کے ریفرنس سے بات کرے، اللہ کے کلام کے ریفرنس سے بات کرے۔ اب دیکھیے پیغام پہنچانے میں تو ساری خوبصورتی ہے، انداز بھی بہت اچھا، الفاظ بھی بہت اچھے، لوگ بھی بہت اچھے۔ ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت اچھے طریقے سے بات بتائی جائے گی تو سب سن لیں گے، لوگ بتاتے ہی نہیں اچھی طرح سے۔ تو یہاں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ موجود ہے۔ کتنا بھی اچھا انداز ہو آپ کا بتانے کا، جس کو نہیں سننا وہ نہیں سنے گا۔ تو
تو جب جائیں تو ذہنی طور پہ تیار ہو کر جایا کریں اس بات کے لیے کہ ہو سکتا ہے لوگ میری بات نہ سنیں، اور جب لوگ آپ کی بات نہ سنیں تو تعلیم کی طرف سے شک میں مت پڑ جائیں، بلکہ یہ سوچ لیں کہ ہاں ان کو سننا نہیں تھا، میں نے تو اللہ ہی کی بات بتائی، میں نے حق بتایا، ان کو اتنی اچھی طرح بات بتائی، لیکن فرعون کا آگے سے رد عمل آ رہا ہے۔ آیت 49 کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ وہ تو خود کو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب سب سے اعلیٰ۔ اس نے کہا تم کس کو رب بنائے بیٹھے ہو، رب تو میں ہوں، اور رب کدھر ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا تعریف فرمائی ہے اللہ کی، رب کی جامع تعریف کر دی کہ اس تعریف کی، اس ڈیفینیشن کی روشنی میں فرعون اپنے رب ہونے کے دعوے کو پرکھ لے، اور دیکھیے کیا واقعی وہ رب ہے۔ جواب دیا قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم هدى، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی اور اس کو راستہ بتا دیا۔ یہ ہے نا دعا کا قبول ہونا، رب اشرح لی صدری۔ اب یہ پہلے سے کوئی اسپیچ یا درس لکھ کر نہیں لائے تھے موسیٰ علیہ السلام، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام پہلے سے کوئی اوریٹری کیا کرتے تھے، وہ نہ ڈبیٹر تھے نہ اوریٹر تھے، پہلے سے کوئی ایکسپیرینس نہیں، پہلے سے کوئی تجربہ نہیں تھا ان کو۔ لیکن کیسے دیکھیں جب دعا جو انہوں نے کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کیسے دعا قبول ہوئی؟ کتنی پیاری بات اللہ نے سجھا دی ان کو، سمپل، بالکل آرام سے دلیل دے دی، اب بات اس کو سمجھ بھی آ گئی فرعون کو۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اس کی خلق بنائی ہے، پھر اس کو ہدایت بھی دے دی ہے، ہر چیز کو اللہ نے خاص وجود بخشا، خاص خلقت بخشی، چاند سے لے کے سورج اور آسمان اور پہاڑوں سے لے کر اور چونٹی جیسی چیز اور ایک بھنگا جیسی چیز یا مکھی یا کوئی شیر جیسی چیز، سب کی شکل صورت کتنی ڈفرینٹ ہے اور کتنی ورائٹی ہے اور کتنا مناسب ہے سب کچھ۔ اگر شیر میں آپ سوچیں کہ بلی جیسی آواز نکلتی تو کتنا عجیب لگتا ہے نا، کتنا اسٹرینج لگتا۔ ہر چیز کیسا لگتا ہے نا کہ بالکل مناسب ہے، اس کی آواز یہی ہونی چاہیے تھی، ہم کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہر چیز بہت مناسب اللہ نے بنائی، اور کیا کچھ اللہ کی تخلیق ہے۔ اتنی آج سائنس نے ترقی کر لی ہے، اتنی ڈسکوریز ہو گئی ہیں، اب بھی نئی نئی ورائٹیز، نئی نئی اسپیشیز جو ہیں وہ ڈسکور ہو رہی ہیں، مختلف انسیکٹس کی اور مختلف چیزوں کی۔ تو نہ صرف خالق ہے بلکہ اللہ ہادی بھی ہے، پرندوں کو ہزاروں میل دور مائیگریٹ کرنا سکھایا، مکڑی کو کیا خوبصورت جالا بنانا سکھایا، بلبل کو سینے چہکنا سکھایا، آنکھ کو سینے دیکھنا سکھایا۔ کیا نظام بنایا ہمارے رب نے آنکھ کا دیکھنے کا، امیزنگ نظام ہے۔ کان کو اللہ نے سننا سکھایا، ہر چیز کی رہنمائی کی کہ وہ اپنا کام کر سکے۔ تو جس نے ساری مخلوق کو ہدایت دے دی، چاند کا راستہ بتا دیا، سورج کو اس کا مقام بتا دیا، ان کے کاموں کی ہدایت ان کو دے دی، تو کیا وہ رب انسانوں کو کوئی ہدایت نہ دے گا؟ اس میں کون سے اچنبے کی، کون سی حیرت کی بات ہے؟ تو اتنا جامع، اتنا irrefutable جواب سن کر فرعون لاجواب ہو گیا۔ یہ ہے نا دلیل کے میدان میں جیتنا، اس کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے۔ دعا کریں ہمارے معاشرے کا ذہین ترین طبقہ جو ہے وہ مبلغ بن جائے، اس لیے کہ جتنی ذہانت تبلیغ میں چاہیے ہوتی ہے، کم ہی کاموں میں اتنی ذہانت چاہیے ہوتی ہوگی۔ اب اس نے کیا کیا، فرعون نے ٹاپک چینج کر دیا۔ جب دلیل سے شکست کھا گیا، اب جذبات کو مشتعل کرنا چاہ رہا ہے، ایموشنز کو پرووک کر رہا ہے، اور بہت سینسٹیو ایشو پر، حساس موضوع پر، جس کو ہم آج کل کہیں نا کنٹروورشل ایشو، تو اس نے کنٹروورشل ایشو پر بات شروع کی۔ آیت 51 بولا قال فما بال القرون الاولی، فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ بڑا ہی ٹرکی سوال، ایسا سوال جیسے فتنہ پیدا ہو۔ نیت اس کی یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں پر جو اس پیغام کی دھاک بیٹھ رہی ہے، جو لوگ امپریس ہو رہے ہیں اس دعوت سے، وہ ختم ہو جائے۔
کچھ جاننے کی، کچھ سیکھنے کی نیت سے نہیں اس نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ ان دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے تو میں استغفار کروں ان کے لیے، جب میں صدقہ جاریہ بنوں اپنے والد کے لیے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بس خالی الجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے. کچھ لوگ سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں، کچھ الجھنے کے لیے پوچھتے ہیں تاکہ کنفیوز کر دیں. وہ ہم کہتے ہیں نا اف یو کانٹ کنونس دیم کنفیوز دیم. یہ اس کا حال تھا فرعون کا. اس نے چاہا کنفیوژن کریٹ کر دوں. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کس نیت سے سوال پوچھ رہا ہے. اب دیکھیں اس میں کتنا شارپ ہونا ضروری ہے نا مبلغ کا، کہ وہ بدلتی ہوئی صورتحال کو بھانپ لے، گیج کر لے چینجنگ سچویشن کو. اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے مجلس کو بھانپنا تاکہ بلنڈر نہ ہو، بنی بنائی بات بگڑ نہ جائے، سائڈ ٹریک نہ ہو جائے، پیغام کسی اور ہی طرف نہ چل پڑے. اب جب سچویشن کو اسیس کرنا ہوگا اس کے لیے تبلیغ کرنے والے کو پرسکون رہنا بہت ضروری ہے. لوگ عجیب عجیب سوال کر کے بعض دفعہ بھڑکانے کی، غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر مبلغ کا غصہ کرنا انتہائی مہلک ہوتا ہے. اس لیے کہ جو ہی غصہ آتا ہے انسان کا تعلق اس کے دماغ سے کٹ جاتا ہے، انٹیلیجنٹ نہیں رہتا پھر انسان. تو خود کو بالکل ٹھنڈا رکھیں، پرسکون رکھیں تاکہ دماغ پوری تیزی، پوری ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتا رہے، دھندلا نہ جائے، مینٹل پروسیس بلاک نہ ہو جائے. تو جب یہ سوال پوچھا فرعون نے تو اب دیکھیں کتنا خوبصورت جواب دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے. فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اب جب یہ پوچھا فرعون نے کہ بتاؤ دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، اب ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ہم کہتے اچھا موقع ذرا ان کو کچھ سنانے کا. ہم کہتے جو تمہارے گئے ہیں سارے آباء و اجداد جہنم میں چلے گئے، اور کہاں ہیں، اور تم بھی وہیں جانے والے ہو، دیکھ لو اپنا انجام سوچ لو. کتنا سیٹسفائنگ جواب تھا نا. کہتے نا یس، یہ والا انداز ہے، یہ والا انداز کہ ہاں کیسا سوال پوچھا، ایسا میں نے درست کیا نا، اتنا سنایا میں نے اس کو. تو یہ عام انسان تو کر سکتا ہے، نن بھاوت کے جھگڑے میں تو ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ مبلغ اور تبلیغ جن کو کی جا رہی ہے ان میں یہ انداز نہیں چل سکتا. یہ بڑا نیچ انداز ہے، گھٹیا انداز ہے. مبلغ کو تو اعلیٰ عرفہ ہونا چاہیے. یہ ایسا گرم گرم چٹپٹا جواب نہیں کہ خود تو بہت ایموشنل سیٹسفیکشن مل گئی، ریئلی ون اپ والی چیز کہ دیکھا میں نے چپ کرا دیا، ایسی میں نے بات کی کہ چپ ہو گیا، آگے سے اتنا شرمندہ کیا نا میں نے تو اس کو. نہیں، یہ نہیں کیا. بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں، سوال کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے، پوچھنے والے کی اپنی انسیکیورٹی جھلک رہی ہوتی ہے اس سوال سے. تو ان سوالوں کا نہ ہاں میں جواب دینا چاہیے نہ میں دینا چاہیے. پتہ ہو تب بھی نہ بتائیں، اپنے علم کی دھاک بٹھانے نہیں جا رہے، اگلے کی اصلاح کرنے جا رہے ہیں. بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نہ عمل سے تعلق ہوتا ہے، نہ حلال سے، نہ حرام سے، نہ ہدایت سے، کسی چیز سے سوال نہیں ہوتا، بس کویشچن فار دا سیک آف کویشچن ہوتا ہے. تو اگر ایسے سوالات کا جواب آتا بھی ہو تو کنایا کر لیں، اگنور کر دیں اس کو. جیسے کہ کرکٹ میں کہتے ہیں نا کہ اچھا بیٹسمین وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ کون سی بال کھیلنی ہے کون سی نہیں کھیلنی. تو یہ بھی اسی طرح سے ہے، پتہ ہونا چاہیے ہمیں کس سوال کا جواب دینا ہے، کس کا جواب نہیں دینا، کس کو بس جانے دیں، کب فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے، کب بیک فٹ پہ کھیلنا ہے. تو بعض دفعہ بیک فٹ پہ جانا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں. اب اس کے لیے کہ آپ
سوچ سمجھ کے جواب دیں. پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سوال سنتے ہی بول نہ پڑے.